امام کا ننیال ددیال تو سب پہ روشن ہے نا، امام محمد باقر کے فرزند جی، امام زین العابدین کے پوتے، ایسا ہی ہے، مگر ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ام فروا بنت حضرت قاسم ابن محمد بی بکر، جو ایران کی شہزادیاں اسیر ہو کر آئیں، ان میں ایک مہربانوں اور ایک شہربانوں۔ مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر کے ساتھ عقد کیا۔ اچھا یہ کیا میں نے لفظ کہہ دیا کہ عقد کیا؟ ان بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس مجمع میں جس جوان سے تم کہو، یہ بھی مولا علی نے مشورہ دیا کہ یہ شہزادیاں ہیں، یہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کہ انہیں کنیزی میں اور انہیں جس کے ساتھ چاہو بیاہ دیا جائے، انہیں اختیار ہو کہ یہ خود طے کریں کہ کس جوان سے عقد کریں گی۔ تو حضرت مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر سے خواہش کا اظہار کیا کہ اس جوان سے میرا عقد ہو، اور جب جناب شہربانوں سے پوچھا گیا تو بی بی نے مجمع میں کسی کو ڈھونڈنا تلاش کیا، ڈھونڈنے کے انداز سے تلاش کیا، اور دو لوگوں کے عقب میں مولا حسین تشریف فرما تھے، تو آواز دے کر کہا وہ جوان جو ہے اس سے میرا عقد ہو۔ جب مولا علی نے تفصیل پوچھی کہ تم نے اسی جوان کا انتخاب کیوں کیا، کہ 3 دن سے رسول اللہ ان کی ماں فاطمہ کے ساتھ میرے خواب میں آ رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد تم سے پوچھا جائے گا تو یہ میرا حسین ہے، تم اس سے اپنے عقد کا اظہار کرنا۔ تو بی بی شہربانو امام سجاد کی والدہ، ٹھیک ہے، تو حضرت شہربانوں کے امام صادق حضرت شہربانوں کے پوتے ہیں اور حضرت مہربانوں کے نواسے ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر سے حضرت مہربانوں کا عقد ہوا، ان سے دنیا میں حضرت قاسم تشریف لائے، حضرت قاسم سے حضرت ام فروا دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت ام فروا والدہ ہیں امام صادق۔ تھک رہے ہیں کہ میری باتوں سے؟ اچھا آپ کی توجہات ماشاءاللہ بھرپور ہیں، تو مجھے 2-4 جملے اس باب میں کہنے کی اجازت ہو۔ تو حضرت قاسم فقہائے امامیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اہل سنت کی اصطلاح کے مطابق، اور ہمارے ہاں تیسرے طبقے کے فقہا میں سے ہیں، یعنی ائمہ نے جن فقہا کی تربیت کی ان میں سے ہیں۔ عصر نص کے فقہائے امامیہ میں سے حضرت قاسم ہیں۔ ان کا بھی بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ گیا، جب کسی نے آ کر ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ما ادری، مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا میں تو چھوڑ کے ہی نہیں جاؤں گا، یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے۔ تو اپنی داڑھی پر بڑی ریش تھی، بڑی داڑھی تھی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ لا تنظروا الی طول لحیتی، میری لمبی داڑھی کو مت دیکھو، والناس حولی، اور لوگوں کو مت دیکھو جو میرے گرد چلتے ہیں، واللہ میں اپنی زبان اس مسئلے پہ کھولوں گا ہی نہیں جس کو جانتا نہیں ہوں۔ اس درجے کے محتاط اور فقیہ عالم دین۔ یہ ان کی دختر ہیں حضرت ام فروا۔ حضرت ام فروا مولا صادق کی والدہ، وہ مکرمہ معاشرے میں اس وقت کے مدینے میں مکرمہ بی بی کے نام سے معروف، لوگ صادق اور جعفر کم بولتے تھے، ابن و مکرمہ زیادہ بولتے تھے، مکرمہ کے بیٹے، مکرمہ کے بیٹے۔ میرے بچوں جوانوں، 4 چیزیں امہات الائمہ میں، 4 فضیلتیں امہات الائمہ میں ایسی ہیں جو کسی اور ماں میں نہیں ہے۔ جناب زہرا کی بات نہیں ہو رہی، ام الائمہ کی بات نہیں کر رہا، امہات الائمہ، ہر امام معصوم کی والدہ کی جو مشترکہ فضیلتیں ہیں وہ 4 ہیں جی۔ سب سے پہلی فضیلت، بڑا لطیف عنوان ہے، اللہ کرے بیان کرنے کی مجھے توفیق ہو۔ سب سے پہلا عنوان امہات الائمہ، جن سے ائمہ اہل بیت دنیا میں آئے، وہ مائیں، ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ وہ بیویاں تھیں جن سے ائمہ نے خواہش کی کہ میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ باقی زیادہ تر زوجائیں جن سے ائمہ دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے خواہش کی کہ ہم ان سے عقد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس گھر کے محرم بننا چاہتے ہیں، لیکن جن سے امام نے فرمایا، اللہ اکبر، کوئی کم بات ہے بی بی نرجس کو کہاں سے بلایا جا رہا ہے، کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ ایک عنوان۔ دوسرا عنوان، وہ اپنے اس وقت کے زمانے میں، آپ اگر آمادہ نہیں ہے تو مضمون تبدیل کر دوں، اس وقت کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس وقت اس زمانے میں اس بی بی سے بڑی کوئی عالمہ اور متقیہ بی بی ہوتی نہیں۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمہ بی بی، وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی متقیہ بی بی وہی ہوتی ہیں کہ جن سے امام کو دنیا میں آنا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت بتاؤں آپ کو؟ تیسری فضیلت اس بی بی کی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لیتا ہے۔ اگر کوئی قریب آنا چاہتا ہے، بعض بیویوں کے لیے ہے کہ انہیں لایا گیا اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کی کہا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، عنوان کنیزی رکھتی تھیں بعض بیویوں کے لیے، تاریخ کی باتیں کر رہا ہوں بھائی میں، ٹھیک ہے۔ ان بیویوں کی قدم قدم پر اللہ نے معجزوں سے حفاظت، کسی کو مجال نہیں ہو پائی کہ ان کو نگاہ بھر کے دیکھ پائے۔
اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ان کی عصمت کی حفاظت، ان کی عفت کی حفاظت خود خدا نے کی۔ جی یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت آپ کو عرض کروں عزیزان گرامی، چوتھی فضیلت کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں، چوتھی فضیلت امہات الائمہ، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کا عقد دو جگہ ہوا، عرش پہ اللہ نے پڑھایا، فرش پہ معصوم نے پڑھایا۔ جی رسول اللہ خواب میں آ کے عقد پڑھا رہے ہیں، سرکار دو جہاں ان کے خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا عقد میرے فراں فرزند کے ساتھ ہو، اور پھر جب ان کا خواب میں عقد انہیں نظر آ جاتا ہے تو پھر جاگتے ہوئے اور ظاہری حیات میں ان کا عقد ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان بیویوں کی۔ جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں بی بی ام فروا، طواف کرتے کرتے الٹے ہاتھ سے حجر اسود کو استلام کیا، تو حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو وہاں موجود ایک حاجی نے آواز دے کر کہا کہ اے بی بی الٹے ہاتھ نہیں لگاتے حجر اسود کو، تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا انی غنیۃ عن علمک، میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے۔ اب جب میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ ایک جانب تو جملہ دیکھیے نا، آپ فرما رہی ہے میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں، کیا کمال ہے۔ یہ نہیں فرما رہی ہے میں عالمہ ہوں، اور نہ ہی یہ فرما رہی ہے تو جاہل ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں اس کی بھی توہین نہ ہو اور اپنی بھی تکبر اور اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو۔ اچھا یہ تو بیوی ہے نا، ائمہ میں سے امام محمد باقر سے جب کسی نے پوچھا صلوات پڑھے محمد و عالم، کہ آپ عالم ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ وہ جو ایک نجومی آ کے بیٹھتا تھا نا اور وہ بتاتا تھا چیزیں، تو حضرت نے اس سے کچھ سوالات کیے تو اس کے جواب بن نہیں رہے تھے، سب کو تو جواب دے رہا تھا، امام کو نہیں دے پایا، تو کہنے لگا آپ عالم ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا انداز ہے اہل بیت کے بولنے کا۔ جی فرماتی ایک تو یہ پیغام، دوسرا پیغام میں نے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ روایت کو کیسے سمجھوں، تو حالت طواف میں، حاجی حضرات بھی بیٹھے ہوئے، حالت طواف میں اگر کوئی حجر اسود کو سیدھے ہاتھ سے استلام کرے گا، ہاتھ لگائے گا، لمس کرے گا، مس کرے گا، تو اس کا رخ مڑے گا، اور حالت طواف میں رخ موڑنے سے طواف باطل ہے۔ جو سرکار نے سیدھا ہاتھ لگایا ہے وہ طواف کے بعد لگایا ہے۔ طواف کے دوران امام صادق کی والدہ کا عمل یہ نظر آتا ہے، اور فرمایا اگر امت کے کسی خاتون کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو میری ماں کے مسئلے کے جواب کے بعد اسے کسی کے جواب کی ضرورت نہیں، جو وہ کہہ دیں وہ آخری بات ہے۔ عالمہ، فقیہہ بی بی اور امام جیسے علم کا عنوان رکھنے والی کی ماں بی بی۔ عزیزو، مصیبت، ماتم، گریہ، عزاداری، غم اسی چیز کی ہے کہ جن کی عزت، احترام، مقام، عظمت اللہ نے اتنی روشن رکھی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔